تاریخ جھروکوں سے تحریک ریشمی رومال۔ جب برطانیہ اور فرانس نے خلافت عثمانیہ یعنی ترکی کے 2 ٹکڑے کیے اور اسے تباہ کرنے کے لیے طرابلس اور بلقان میں جنگ شروع کی تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن بہت مضطرب اور پریشان ہوئے۔ پھر جب ترکی پہلے جنگ عظیم میں شامل ہو گئے تو شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہاں بادشاہ اور مختلف اکابر جرمنی اور ترکی کے سفارت خانوں سے رابطہ پیدا کر کے ایسا منصوبہ بنائے جس سے سلطنت ترکیہ کو فائدہ پہنچ سکے اور نیز ہندوستان کی تحریک آزادی کو بھی تقویت پہنچے۔ اس مقصد کے لیے سیٹھ عبداللہ ہارون نے 5000 روپے پیش کیے۔ شیخ الہند خود بھی حجاز جانے کے خواہش مند تھے تاکہ وہاں بیٹھ کر آزادانہ کام کر سکیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد کا مشورہ یہ تھا کہ یہیں بیٹھ کر کام کیا جائے اور نظر بندی وغیرہ کی نوبت آئے تو اسے قبول کر لیا جائے، باہر جا کر کچھ نہ ہو سکے گا۔ بہرحال مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل پہنچ کر جو حالات مشاہدہ کیے ان کی کیفیت ایک ریشمی رومال پر لکھ کر 2 مہاجر نوجوانوں کے ملازم کے ہاتھ ہندوستان بھجوا دی اور ریشمی رومال اس ملازم کے کوٹ میں سی دیا تھا۔ اتفاق سے ملازم پہلے اپنے آقا خان بہادر حق نواز خان کے پاس جا پہنچا جو مذکورہ دونوں مہاجر نوجوانوں کا باپ تھا اور جو سر مائیکل ایڈوائر کا خاص دوست تھا۔ آقا کو ملازم پر شبہ ہوا تو اس نے راز اگلوا لیا اور ریشمی رومال لے کر کمشنر کو پہنچا دیا۔ کمشنر نے یہ رومال سر مائیکل ڈائر کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سازش کا منصوبہ یہ تھا کہ ترک اور عرب شریف مکہ کی قیادت میں سرحد پر حملہ کریں اور اندر سے مسلمانان ہند کو مدد دیں۔ امید تھی کہ انقلاب پسند ہندو اور نیز امریکہ سے آئے ہوئے سکھ اس تحریک میں شامل ہو جائیں گے۔ ریشمی رومال شیخ الہند تک نہ پہنچ سکا کیونکہ وہ پہلے ہی حجاز جا چکے تھے۔ رومال پر فارسی خط میں لکھا ہوا تھا اور اس پر 9 جولائی 1916 کی تاریخ سبت تھی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جرمنوں اور ترکوں کا وفد کابل آیا تھا اور واپس چلا گیا ہے۔ کابل میں آزاد ہند کی عارضی حکومت بنا دی گئی جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ ہیں۔ نیز حزب اللہ تیار کرنے کا ایک منصوبہ بھی درج تھا۔ وقت کے نازک حالات کی بنا پر یہ تحریک بڑی خطرناک سمجھی گئی۔ جون 1916 میں شریف مکہ نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، اس لیے ملت اسلامیہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ نہایت نازک وقت میں شریف مکہ کی بغاوت خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا ذریعہ بنی۔ شیخ الہند اور دوسری ہندوستانی شخصیات کو شریف مکہ نے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ ہندوستان بھر میں گرفتاریاں ہوئیں۔ شیخ الہند پہلے مصر اور پھر مالٹا میں اسیر رہے۔ تاریخ میں اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہوئے، جنگ کے اختتام پر رہا ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔